آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں تو یہ انٹائر پی آئی اے یا کچھ آپریشن سپریٹ بھی کر رہے ہیں؟ کون کون سا حصہ اس کا پرائیویٹائز کر رہے ہیں؟ اس کے جو کور بزنس ہے ایوییشن کا، کارگو کا، ٹریننگ کا، انجینئرنگ کا، کچن کا، یہ سارا جا رہا ہے. لیکن جو اس کے جو بڑے ایسٹس ہیں ریئل اسٹیٹ کے، روزویلٹ ہے، اسکرائب ہے، وہ نہیں جا رہے اس کے. روزویلٹ اور اسکرائب دونوں نہیں جائیں گے، وہ آپ علیحدہ سے ان کی وہ ہم نے علیحدہ ٹرانزیکشنز کریں. جی. اور ان کے کچھ فورن ایسٹس اور بھی ہیں؟ ان کے فورن ایسٹس 5 ہیں، وہ ان کی ویلیو ہم نے لے لی ہے اس کے اندر. ان کی ویلیو کتنی ہے؟ ایگزیکٹلی میں نمبر نہیں پتہ، نہیں یاد، لیکن ایک کمرشل ہے اور 4 ریزیڈینشیل پراپرٹیز ہیں. لیکن وہ جو ہیں ان کو ہم نے مارکیٹ ویلیو پہ ری ویلیو کر لیا ہے اور یہ اس کی بیلنس شیٹ پہ ریفلیکٹڈ ہے. میرے خیال میں پی آئی اے کی ایئر لائن سے زیادہ ان فورن ایسٹس کی ویلیو زیادہ ہوگی 5 کی. وہ جو گھر ہیں شاید 3 ان کے اور ایک دور ہے. نہیں اتنی نہیں ہوگی، اتنی نہیں ہوگی کیونکہ ایئر لائن کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے. جو جہاز ہیں آپ کے وہ بھی تھکے ہوئے ہیں، وہ جو لیز کے اوپر جو انویسٹر ویلیو کریں گے نا. دیکھیں، ایک تو دیکھیں گے کہ دنیا میں اور جگہ اس ٹائپ کی ٹرانزیکشنز جو ہوئی ہیں اس کا کمپیریبل. میں محمد علی صاحب آپ کی جگہ ہوں نا تو میں ان کو کہوں یہ 7.5% بھی مجھے نہ دو، صرف اس میں نئے جہاز 20-25 چلا دو اگلے 2 سال میں. 7.5% سب چلیں گے سر. اور لاسٹ نئے جہاز لاؤ، نئی بوئنگ کے لاؤ، یہ بس نہیں لاؤ اور وہ چلاؤ اسے. 7.5% بھی لے جاؤ، فری میں دے دو آپ ان کو. نہیں فری میں کچھ نہیں دیں گے سر، ہم پیسے لیں گے. میں کہہ رہا ہوں خود دے دیں 7.5% سے، بولے نئے جہاز لے آؤ. لوگوں کی زندگیوں میں آسانی تو پیدا کریں. دیٹ شوڈ بی گارنٹیڈ کہ اس میں 40-50 نئے جہاز چل رہے ہوں گے. وہ ٹھگے ہوئے جہاز. انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے جو بڈ آئے گی، انشاءاللہ اللہ نے چاہے اچھی بڈ آئے گی، اتنے پیسے جو بزنس گروپ ڈالے گا وہ نئے پلین بھی لے گا، اس کو خود کو پیسے بنانے. وہ اس کے اندر کنڈیشنل ہونا چاہیے. اگر اس کے بغیر آپ دیں گے تو غلط ٹرانزیکشن کریں. ہم نے اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے، بٹ اس میں دیکھیں کنڈیشن اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ کل کو کیا دنیا کے حالات رہے ہیں، پلین لے سکے نہیں لے سکے. اسی دنیا میں کووڈ بھی آیا تھا تو اس پہ کنڈیشن. اور دوسری بات ایک اور ایشو ہے، آج کی تاریخ میں پلینس کی مارکیٹ بہت ٹائٹ ہے، تو پلین اتنے آرام سے مل نہیں رہے ہیں. سر اس کے بغیر یہ ٹرانزیکشن صاف نہیں ہوگی. آپ کو سرمایہ کاری کی کنڈیشن اس کے اندر گارنٹیڈ ہونی چاہیے کہ یہ سرمایہ کاری $500 ملین کی کرنی ہے آپ نے 5 سال. تو ہو گئی نا سر، جو بڈ ہوگی وہ تو آپ کے پیسے ہیں جو آپ نے. نہیں سر ہمارے میں نہیں ہو رہا، میں وہی سمجھا رہا ہوں. جو بڈ ہوگی اگر 92% اس بڈ کا جائے گا تو سرمایہ کاری گارنٹیڈ ہو گئی نا. وہ تو آپ ہی کا پیسہ آپ نے ان کو دے دیا، لے لو 92.5%. ہمارا پیسہ تھا ہی نہیں وہ کبھی، وہ ہمارا پیسہ تھا ہی نہیں کبھی. یہ بالکل نیا پیسہ ہے. اور دوسری بات، یہ پیسے جو ڈالیں گے اس کے بعد میں اپنی 25% کی ویلیو کروں گا. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں نا کہ گورنمنٹ کو جو 25% کی ویلیو ملے گی اس پیسے کے آنے کے بعد ملے گی. اگر وہ پیسہ نہ آئے تو گورنمنٹ کے 25% کی کیا ویلیو ہوگی؟ سر ویسے آپ اس 25% کے لیے بلا وجہ فکر مند ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کو بتائیے کہ اس 25% کو چھوڑ دیں، 20-25 نئے جہاز چلاؤں گا، وہ میری کامیابی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی کامیابی ہوگی. 25% بھی ملیں گے، 7.5% بھی ملیں گے، جہاز بھی آئیں گے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب کوئی گروپ اتنا سارا پیسہ ڈالتا ہے تو جہاز لے گا. ایزیوم نہیں کرنا چاہیے سر، اٹ شوڈ بی پارٹ آف دا انویسٹمنٹ پلان. بڑا کلیئرلی لیڈ آؤٹ ہونا چاہیے. یہ 25 نئے جہاز ڈالنے ہیں، یہ جو جنک کبھی ان کے پاس ہے، یہ جنک نہیں چاہیے ہمیں. نہیں میں وہی آپ کو آئی تھنک میں ایکسپلین نہیں کر پا رہا. یہ پارٹ آف دا کانٹریکٹ ہے کہ جو ہم نے بزنس پلان دیا ہے، دے ول ٹرائی ٹو میٹ دیٹ بزنس پلان. اٹ از پارٹ آف دا کانٹریکٹ، اٹس ریٹن اینڈ سائنڈ بائی آل دا بیڈرز. سر یہ جو بڑے بڑے آپ کے پروجیکٹس ہیں، ان کی سرمایہ کاری کے لیے اگر میں ایف ڈی آئی کے نمبر دیکھوں پچھلے 3-4 سالوں کے، تو کوئی چیز سپورٹ نہیں کرتی کہ کسی $1 ارب کی کمپنی کے لیے آ کے پاکستان میں سرمایہ ڈالے گا. تو کیا ایسی چیز کریں گے آپ کہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر سے غیر ملکی سرمایہ کار آئیں گے اور اس میں ڈالیں گے؟ آئی تھنک اٹ ول بی اے گریجول پروسیس ایف ڈی آئی لانے کے لیے. ابھی جو یہ پرائیویٹائزیشن آپ دیکھیں گے یہ ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اور جب پرائیویٹائزیشنز ہوں گی نا، مجھے امید ہے کہ فیوچر پرائیویٹائزیشن میں ہم کچھ ایف ڈی آئی کچھ چیزوں میں دیکھیں گے ملک کے اندر. ابھی آپ کو کوئی نمبر پچھلے 5 سال کا میں نے ڈیٹا دیکھا ہے، وہ سپورٹ نہیں کرتا کسی بھی چیز میں. آئی نو، لیکن دیکھیں پچھلے 5 سال میں ہماری کوئی اکنامک گروتھ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی نا، 2-2.5% کی. اگلے 2-3 سال بھی گروتھ نہیں ہونی. گروتھ آئی تھنک ہو سکتی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کیا اکنامک ماڈل ہوگا. ہمارا ٹیکسیشن سسٹم پہ کام ہو رہا ہے، انرجی پہ کام ہو رہا ہے. اگر یہ ہم نے ایشوز سارٹ آؤٹ کر لی تو گروتھ ہوگی. لیکن پرائیویٹائزیشن کے اندر آئی ایم ہوپنگ کہ ان دا نیکسٹ ایئر وی ول سی سم فارن انویسٹمنٹ. بہت زیادہ نہیں ہوگی، لوکل ول اسٹل ڈومینیٹ بٹ دیر ول بی سم فارن انویسٹمنٹ. سر جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ اگلے 3 سے 5 سال مجھے نظر نہیں آتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے پچھلے کئی سال اسٹیبلائزیشن کا ایک ماڈل چلایا ہے اور ابھی آپ اسے اگلے 3-4 سال نکل بھی نہیں پائیں گے. جو آئی ایم ایف کا ڈاکومنٹ کہتا ہے آپ کو $23 ارب سالانہ چاہیے بیلنس آف پیمنٹ کو اپنا سیدھا رکھنے کے لیے، تو آپ ابھی اسٹیبلائزیشن پروسیس سے باہر نہیں نکلیں گے اور اس میں ایف ڈی آئیز کے بڑے بڑے نمبرز نہیں توقع رکھنی چاہیے. نہیں دیکھیں، گروتھ پاکستان میں جو آ سکتی ہے وہ مینوفیکچرنگ سے آ سکتی ہے نا. مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری چاہیے. سرمایہ کاری تو ہے. اب پی آئی میں جو لوگ لیں گے ملک کا پیسہ ہی ڈلے گا نا. تو سرمایہ کاری ملک میں ہے. آج ملک میں جب انٹرسٹ ریٹ 11-12% ہے، لوگ اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ ڈال رہے ہیں. وہی لوگ اسٹاک مارکیٹ یا بزنس میں پیسہ ڈال سکتے ہیں. لیکن لوگ جو آج پیسہ نہیں ڈال رہے تو اس میں انرجی پرائس دیکھ رہے ہیں، ہماری پرائیویٹائزیشن کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ٹیکسیشن دیکھ رہے ہیں. ہمیں تمام چیزیں صحیح کرنی ہوگی. آربیٹریشن کا جیسے آپ نے کہا، تو ویل ہیو ٹو پٹ آل دیز تھنگس ان آرڈر نا. انرجی کاسٹ، ٹیکسیشن کاسٹ، پالیسی ریٹ
اور یہ جو آربیٹریشن کا ایشو ہے 3-4 سارٹ آؤٹ کر لیں اور پرائیویٹائزیشن کو موقع دیں, پرائیویٹ سیکٹر کو موقع دیں کہ آؤ بھائی ہم تمہیں پکڑ کے جیلوں میں نہیں ڈالیں گے, تو پھر کام چل سکتا ہے. ہاں جیلوں میں تو بالکل نہیں ڈالیں گے سر, وہ تو ایسی کوئی چیز ماضی میں بھی نہیں ہوئی پاکستان میں. نہیں سر, ماضی میں کافی اچھی اچھی روشن مثالیں ہیں ہماری. ہم جو کام بڑا فین فیئر سے شروع کرتے ہیں, آئی پی پیز والا کیس اس کی مثال ہے, وہ اس کے بعد ہم اس پہ مقدمے بازی شروع کسی کو جیل میں نہیں ڈالا سر, جیل میں ڈالنے سے کم کیا کیا سر. سدرن الیکٹرک والا تھا, اس کا بیٹے کو اٹھا کے لے گئے تھے, مورس ٹیکسی کا پرچہ ڈال دیا تھا اس کے اوپر. سدرن الیکٹرک تو چلا ہی نہیں نا سر, آپ دیکھیں, میں نے خود نے اس کو فالو کیا تھا 20 سال پہلے, سب کو چلا ہی نہیں سر.